کفن چور آدمی کی توبہ۔ کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بڑا گناہ کر لیا ہے، اب میں بہت پریشان ہوں، لہٰذا اللہ کے سخت عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ مہربانی فرما کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر ایسا کون سا گناہ ہے کہ جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ کچھ دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے قبر کے اندر سے اس لڑکی کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے بندے، جیسے تو نے مجھے اس قبرستان میں مردوں کے بیچ ننگا کر دیا ہے اور مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ناپاکی کی حالت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، میں قیامت کے دن تجھ سے سوال کروں گی کہ تو نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا۔ اے اللہ کے رسول، اس لڑکی کی آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی غضب آنے والا ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا، تو نے حقیقت میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا گندا سلوک کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے رسول بھی مجھ سے ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ جب وہ آدمی وہاں سے نکلا تو سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دنوں تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔
وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے روتا اور کہتا، اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی فرما دیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ میں اب کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ اے محبوب بتائیے کہ کیا تمام مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے مجھے اور ساری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئیں تو تیسری بات پوچھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں یا کوئی اور معاف کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی ہے کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے آنسو اللہ نے قبول فرما دیے ہیں، اور جبریل کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔